سر امریکن اینالسٹ جو ہیں وہ رونلڈ ریگن اور ٹرمپ کو بہت زیادہ کمپیئر کرتے ہیں. اب امریکن الیکشنز آنے والے ہیں, لگ ہی رہا ہے کہ ٹرمپ کین ون دی الیکشنز, دی یو ایس الیکشنز. آپ ہمیں یہ بتائیں دو چیزیں. ایک تو ٹرمپ جب آئے گا تو اس کے دنیا پہ اور اسپیشلی پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے اف ہی ونز دی الیکشن اگین, اور دوسرا یہ کہ از دیر اے کمپیریزن بٹوین رونلڈ ریگن پریویس ایرا اینڈ ٹرمپس ایرا؟ ہاں دیکھیں, اور ریگن جو ہے یہ دونوں ریپبلک پارٹی کے لیڈر ہیں. جی, دونوں ایکٹرز ہیں. بس وہ ٹرمپ تو وہ ریگن تو ایکٹر رہے. ٹرمپ نے بھی موویز میں ٹرمپ میڈیا صاحب نے میں تو ایسے ہی اس کو ٹچ وچ کیا بس تھوڑا سا, وہ کوئی پیشے ویشے کے اعتبار سے کوئی اتنا نہیں. لیکن دونوں بہت سرگرم آپ کہہ سکتے ہیں, بڑے ایمبیشیس اور کر گزرنے والے. جو سوچا, جو فیصلہ کیا, جس کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا اس پر وہ کر گزرے. وہ زیادہ ڈبیٹ کو زیادہ وہ کرنے والے لیڈر نہیں تھے کہ اس کو بہت اس پہ ڈسکس کیا جائے, سوچا جائے. وہ کوئک ایکشن پر بلیو کرتے تھے اور ٹارگٹ دونوں کے بہت بڑے بڑے تھے, اور دونوں کے ٹارگٹ امریکہ سے باہر ہیں زیادہ. اچھا, جی ہاں, یہ ایسا بہت کم ملے گا آپ کو انڈین ہسٹری میں کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ سارا انٹرنل افیئرس پر ہی گھوم رہا ہوتا ہے. اس کا مرکز و محور جو ہوتا ہے وہ پبلک ہوتی ہے. امریکہ کا انٹرنل سارا جو نیڈز ہیں اور معاملات ہیں اسی کو ایڈریس کیا جاتا ہے اس میں. مگر ریگن اور ٹرمپ ڈفرینٹ ہے. لیکن ریگن اور ٹرمپ دونوں نے اپنی اپنی الیکشن کیمپین میں بہت زیادہ جگہ بنائی. فوراً اکراس دی بارڈر جو یو ایس کے باہر جو امریکن انٹرسٹ تھے یو ایس فارن پالیسی, ان کو ایڈریس کیا فارن پالیسی کے حوالے سے. تو ان کے زمانے میں فارن پالیسی بڑی ایگریسولی پریکٹس بھی ہوئی اور اس کے ٹارگٹ بھی جو تھے وہ باہر تھے. ریگن کا جو ایجنڈا تھا وہ تھا ٹو ڈیفیوز سوویٹ یونین, رائٹ, یس, اینڈ ٹو پش بیک سوویٹ ٹروپس فرام افغانستان, کنٹینمنٹ آف یو ایس ایس آر, کنٹینمنٹ آف یو ایس ایس آر, رائٹ. لیکن وہ کنٹینمنٹ سے پھر آگے بھی نکلے, ڈس انٹیگریشن ہو گئی. ڈس انٹیگریشن ہو گئی, جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹارگٹ نہیں تھا. لیکن یس, وہ پورے کولڈ وار پیریڈ میں اس کے بہت ریفرنس موجود ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی لائف ہسٹری میں کہ وہ کمیونزم کے کتنے خلاف تھے. جی, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے ایک وقت آیا تھا تو جو کیلیفورنیا میں بیفور بیکمنگ اس گورنرشپ کیلیفورنیا, وہاں رونلڈ ریگن نے کیمپین چلائی, چندہ جمع کیا. کن سے؟ ایکٹرس سے. امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فلم انڈسٹری کے. تو انہوں نے کمیونزم کے خلاف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, لٹریچر ڈیولپ کرنے کے لیے اور طریقوں سے جو بھی اس وقت کے طریقے استعمال کیے جاتے تھے کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے, تو اس نظریاتی جنگ میں کیلیفورنیا میں ٹرمپ صاحب نے بہت کام کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور وہیں سے ان کی سیاست کی بنیاد رکھی گئی کہ ایک فلم ایکٹر جو ہے وہ اتنا سیاسی دماغ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بڑی نظریاتی جنگ میں کا ایک ایکٹیوسٹ ہو سکتا ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ ایک بزنس مین ہے, اور انہوں نے بھی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے جو کہ امریکہ کی آئیڈیالوجی کی روح رواں ہے اور اس کا ایک بیسک ایلیمنٹ ہے فری انٹرپرائز اینڈ فری اکانومی, مارکیٹ اکانومی, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ سارا مطلب ایک تاجر جب حکمران بن جائے تو ہمارے یہاں بھی تو یہی معاملات اور مسائل پیدا ہوئے نا, تو وہ پھر اپنے انداز میں جو گورننس کے معاملات طے کرتا ہے.
اور جو ڈیولپمنٹ کے جو ٹارگٹ ہے اس کے اپنے ہوتے ہیں, اس کا بڑا دخل ہوتا ہے, کیونکہ وہ بڑی اکانومی کو امپورٹنس دیتا ہے, ٹریڈ کو بہت امپورٹنس دیتا ہے, عوام کی پر اس کی نظر ذرا کم ہی ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے, براڈر پرسپیکٹو میں لیتا ہے بجائے عوام کی جو نیڈز ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو وہ تو ایک ویسے بھی فیکٹ تھا کہ جو سوویت یونین کا افغانستان میں آنا تھا وہ تو امریکہ کا ایک صدا کا ٹارگٹ تھا نا, تمام رجیمز کا وہ ٹارگٹ بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ جو سوویت یونین کو محدود رکھا جائے, وہ تو پچھلی حکومتیں بھی اس پہ بجٹ خرچ کرتی آئی ہیں. تو اس کی جو کلائمیکس پر جو آپ سمجھیں کہ جو ایکٹیو ہوئے وہ ریگن تھا, وہ ریگن ہوئے اور انہوں نے کام کیا. اور لیکن اس کی وجہ ہے کہ افغانستان میں آ گیا, وہ ایکسپینشن کو روکنا چاہتے تھے نا ٹوورڈز عربین سی. تو عربین سی تو پاکستان کا بارڈر ہے, اوشن باؤنڈری پاکستان کی ساری عربین سی کی ہے. تو اس لحاظ سے جب دیکھا کہ بھئی افغانستان میں آ گئے تو اب یہ بھی کہیں تاجکستان اور آذربائیجان اور کرغزستان کی طرح کوئی رشین اسٹیٹ نہ بن جائے 10 سال میں, 15 سال میں, اگلے 50 سال میں. آپ کی بات سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی تجزیے کے مطابق ریگن واز مور سکسیزفل دین ٹرمپ. مچ ٹرمپ تو ڈیزاسٹر ہو گیا اور ریگن بہت کامیاب ہو گئی. یہ بالکل صحیح ہے. اب ہمارا جو کنکلوژن نکل رہا ہے وہ یہی ہے آگے کہ ریگن اپنے معاملات میں سارے میں کامیاب رہے اور بہت کامیاب رہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ ان کو محدود کرتے کرتے واپس بھیجتے ان کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا, ٹوٹ گئے. سوویت امپائر جو ہے وہ ختم ہو گئی, تحلیل ہو گئی وہ, ٹھیک ہے, اور ڈس انٹیگریشن میں چلی گئی, کئی ملکوں میں تبدیل ہو گئی. تو ہمیں کتنا غم ہے کہ جی ہم 1 سے 2 ملک بن گئے. تو ان کا کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. آپ یہ دیکھیں سوویت یونین کا اور اس کی پوری فلاسفی کا, اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی. اور پھر برلن وال گر گئی اور یورپ میں کا نقشہ بدل گیا, اس کی پولیٹیکل جغرافی چینج ہو کے رہ گئی. تو یہ سارا رونلڈ ریگن کے ہی اقدامات اور ان کی پالیسی اور ذہن اور سوچ, جس میں صرف یہ نہیں, ٹرمپ کو تو ایڈوائزر بھی بہت چلاتے تھے, اگرچہ کہ وہ ایڈوائزروں کی بھی نہیں مانتے تھے, ان کا اپنا انداز تھا, ان میں وہ سنجیدگی نہیں تھی جو ریگن میں تھی, وہ میچیورٹی نہیں تھی جو ریگن میں تھی. ڈاکٹر صاحب اب وہ ہی مائٹ بی وننگ دا یو ایس الیکشنز. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا دوبارہ واپس آنا ایک ٹرم بائیڈن کے بعد دنیا پہ کیا اس کے اثرات ہوں گے, اور پاکستان پہ اسپیشلی وٹ ڈو یو سی؟ دیکھیں میں نے جو یہ آپ کو بتایا نا جو دونوں کے ٹارگٹ جو باہر تھے, تو تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں 1 آدھ منٹ کی, وہ جڑ جائے گی آپ کے سوال. جی پھر آپ نے جو سوال کیا اس سے جڑ جائے گی. ریگن نے جو ٹرمپ صاحب نے جو وہ کیا, اپنا ایجنڈا بنایا, اپنی پرائرٹی سیٹ کی, اس میں ساؤتھ چائنا وار, ساؤتھ چائنا سی کا جو ایشو ہے چائنا کے ساتھ, انہوں نے جو ٹریڈ وار کی بات کی اور چائنا کو جو کرٹین چاہتا, وہ دیکھیں وہ تجارت کے حوالے سے کرنا چاہتے جی, ریگن کا نظریات کے حوالے سے تھا. دونوں کا فرق دیکھیں آپ, دونوں جو ہیں وہ ایک بزنس مائنڈیڈ ہے, ایک کتنا پولیٹیکل ہے, ٹھیک ہے نا, دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں. اگرچہ کہ ریگن کی بھی کوئی کمرشل اپروچ کم تو نہیں تھی, وہ ایکٹر تھا, وہ پیسے ایسے پہ نظر تھی, اس لیے ایسی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ اس طرح کا ٹریڈر تو نہیں تھا, وہ ان کی یہ ذہنیت تو نہیں تھی. ایک ہی بلیو کرتے تھے, ایک ہی فلاسفی کے فالوور تھے, وہ ایک ہی جماعت کے دونوں کینڈیڈیٹ تھے. اچھا, اب یہ جو ساؤتھ چائنا سی کا ایشو ہوا, تو جو کمپٹیشن کی ایک بھوک ہوتی ہے سرمایہ دار میں, وہ ریگن میں بھری پڑی تھی کہ میں کسی طرح چائنا کو روکوں. جی سوری میں نے ریگن کہہ دیا. وہ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ پہلے ٹریڈ وار میں ناکام رہے جی. وہ جو ساؤتھ چائنا سی ایشو انہوں نے پیدا کرنے کی اس میں بھی وہ فلاپ ہو گئے. پھر وہ جو انہوں نے اتحاد بنایا تھا اس میں بھی وہ فلاپ ہو گئے, جو انہوں نے ساؤتھ چائنا سی کے پرسپیکٹو میں بنایا تھا, آسٹریلیا, جاپان, یو کے اور امریکہ کا. تو وہ اس میں کوئی کام دکھا نہیں سکے وہ. تو اس لیے ایک ناکام صدر ہے, ایک کامیاب صدر ہے.
ایک نے ہسٹری پہ بہت بڑا امپیکٹ کیا ہے اور ایک نے نہیں کیا. اور ایک ایسے نے نہ باہر سے کچھ اچیو کیا اور اندر جو ہے سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیا.